السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد 3 روز تک بند رہنے والی اسلام آباد کی سڑکیں اور شاہراہیں آج ٹریفک کے لیے کھول دی گئی، جس کے بعد معمولات زندگی بھی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بیشتر سڑکوں اور گرین بیلٹس کی حالت ازار ان پر گزرے 3 دن اور 3 راتوں کی کہانیاں سنا رہی ہیں۔ بیشتر شاہراہوں کے کنارے ڈیویکل کنٹینرز اب بھی موجود ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں نے 3 روزہ اذیت ختم ہونے پر سکھ کا سانس لیا۔ تحریک انصاف نے ایک ایسے وقت میں احتجاج کی کال دی جب پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کی تیاری کر رہا ہے، جس میں اسلام آباد میں مختلف ممالک کے سربراہان اور ہائی لیول وفود جو ہیں وہ شرکت کے لیے پہنچنے والے ہیں۔ وفاق نے ایس سی او سمٹ کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے 5 اکتوبر کو فوج کو طلب کر لیا ہے، جو 17 اکتوبر تک دارالحکومت میں امن و امان کی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں پر پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے درمیان شدید جھڑپیں ہم نے دیکھی، آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہم نے دیکھی، جبکہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 40 سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے اور 1 کانسٹیبل کی شہادت بھی ہوئی۔ آج کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایکشن لیتے ہوئے اسلام آباد میں واقع خیبر پختونخوا ہاؤس کے مختلف بلاکس کو سیل کر دیا ہے۔ سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ کے پی ہاؤس کو بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا۔ سی ڈی اے کا موقف ہے کہ کے پی ہاؤس کی لیز ختم ہونے پر سی ڈی اے نے ان کی انتظامیہ کو متعدد مراسلے بھیجے، جن میں آخری مراسلہ رواں سال 3 مئی کو بھیجا گیا، جس میں کہا گیا کہ کے پی ہاؤس کی تجدید کرائی جائے، لیکن کے پی ہاؤس انتظامیہ نے کوئی توجہ نہ دی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ تحریک انصاف کے ڈی چوک اسلام آباد پر احتجاج کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جمعے کو پختونخوا سے قافلے کی شکل میں اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ پولیس سے جھڑپوں کے ساتھ رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ہفتے کی رات وہ ڈی چوک پہنچے، جہاں سے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں گئے اور وہاں سے پھر غائب ہو گئے۔ عدالتی حکم پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کے پی ہاؤس میں کارروائی بھی کی، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق علی امین گنڈاپور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ کے پی حکومت اور پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا گیا۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد روپوش علی امین گنڈاپور اچانک کے پی اسمبلی کے اجلاس میں پہنچے اور گنڈاپور کے غائب ہونے پر کے پی حکومت اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سابق اسپیکر نے دعویٰ کیا، اسد کیسر نے، کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو گرفتار کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ نے ان تمام بیانات کی خود ہی تردید کر دی کہ وہ کے پی ان کے بقول وہ کے پی ہاؤس میں ہی موجود تھے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا مثال نہیں ہوگا کہ کسی صوبے کی ایگزیکٹو کو گرفتار کیا جائے۔ امین گنڈاپور کو فوری طور پر ہم بالکل کیٹیگریکلی کہتے ہیں یہ امین پر حملہ نہیں ہے، یہ پوری خیبر پختونخوا پہ حملہ ہے۔ سن لو، میں ادھر ہی تھا کل پوری رات میں ادھر تھا۔ یہ ہے تمہاری پرفارمنس، فل فیڈرل گورنمنٹ۔ تمہارے آج کی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہ، سے دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو۔ آج موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، جبکہ آگے چل کر مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، مسلسل دوسری دفعہ وہ روپوش رہے، کئی گھنٹے روپوش رہے، اور پھر اچانک وہ کے پی اسمبلی میں نمودار ہوتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کے پی ہاؤس میں ہی موجود تھے۔ سر، یہ ہوا کیا تھا یہ تمام معاملہ کیسے، مطلب کہیں اور تو نہیں تھے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عادل، آپ کا میں نے انٹرو سنا اور پوری آپ کہانی میں نے سنی۔ آپ کو کل بلکہ میں اسلام آباد میں موجود تھا صبح، اور مجھے پتہ چلا جو پولیس کے ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو ہے تشدد سے، کیونکہ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ اسلام آباد میں لاشیں گریں اور لاشوں پر وہ سیاست کریں، تو انہیں اور کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے اس پولیس کے نوجوان کو جو ہے وہ زخمی کیا، جو کہ زخمی کتاب نہ کر شہید ہوئے۔ تو وہاں پر جب میں نے پریس ٹاک کی تو میں نے ادھر بھی کہا تھا کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ خود ساختہ روپوشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور کسی گاڑی کی ڈگی میں جو ہے وہ غائب ہوئے ہیں۔ اب کل آ کر انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی کی جس پہ مجھے بڑا جو ہے وہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ان کی تقریر انجوائے کرتا ہوں کامیڈی شو کے لحاظ سے، کیونکہ وہ ان کا ہمیشہ کامیڈی شو ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا میں کے پی ہاؤس میں پڑا رہا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں 12 ضلع گھوم کے اسمبلی پہنچا ہوں اور میرے جیب میں پیسے بھی نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور میں 12 ضلع، اب یہ آپ کا بھی صوبہ ہے، میرے بھی صوبہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اسلام آباد سے یہاں پر آپ پہنچتے یہ 12 ضلع کون سے تھے جو آپ اگر اندرونی راستوں سے بھی آئے؟ اور وہ مطلب ہے کہ کے پی ہاؤس سے نکلے ہیں اور 12 ضلع گھوم کے وہ پہنچے ہیں پشاور۔
میں سمجھتا ہوں کہ جو جھوٹ انہوں نے بولا، جو اپنے پارٹی کے ورکر اور لیڈروں کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، وہ انہوں نے آیا تھا اسلام آباد ڈی چوک. اس کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان کو چھڑوانے کے لیے آ رہے تھے نا. جب وہ ڈی چوک پہنچے ایسا لگتا جیسے کسی ریس کی فنشنگ لائن پہ پہنچے ہیں. ورکروں کو کہا کہ تم لوگ جاؤ فارغ، میں جا رہا ہوں جو ہے میں اپنے کے پی ہاؤس جا رہا ہوں اور میں وہاں پر آرام فرماؤں گا. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ ادھر آئے، ادھر جب چیزیں ہوئی کہتے میں جو ہے وہ اب یہاں انہوں نے کہا اب اس کے لیے تو میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں ان کو تجویز کروں کہ ان کو آسکر جو ہے وہ ایوارڈ دیا جائے اتنا بڑا جھوٹ اور فریب اور ڈرامہ کرنے پہ، اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے میں. خود ساختہ جو ہے انہوں نے جس طریقے سے روپوشی اختیار کی. دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو یہ سیف سٹی اور سیف کیمرہ اور یہ باتیں کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں. کسی بھی شہر میں اپنے پیسے ضائع نہ کریں، کیونکہ اگر ہم محسن نقوی صاحب کی بات کو مانیں کہ وہ فرار ہو گئے ہیں تو پھر تو سیف سٹی کہاں پر گیا؟ تو ناکامی کا سبب ہے. تو لہٰذا سیف سٹی کے کیمریز اور سیف سٹی باقی صوبوں میں اور باقی شہروں میں لگانے کی کوئی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے ریڈ زون میں بھی آپ کے کیمراز کام نہیں کر رہے اور سیف سٹی ناکام ہو چکا ہے. یہ بہت بڑا سوال نشان ہے انٹیریئر منسٹری کے اوپر بھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے بہت سے اور بھی دعوے کیے کہ ہم جو یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے وزیر داخلہ اپنے ہمارے صوبے کے انفارمیشن منسٹر کی بات کی. دیکھیں ڈی چوک پہ دھرنا تھا، شی جی پنگ آئے، انہوں نے اس کو سبوتاج کیا. اس کے بعد جب ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کی، ہم نے ان کو مذاکرات کی میز پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ بٹھایا، انہوں نے 9 مئی کر لیا. جب ہماری حکومت آئی ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے، آئی ایم ایف میں پاکستان کے خلاف خط لکھنا شروع کر دیے. آج جب ملیشیا کا پرائم منسٹر آ رہا ہے یا ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کا ثبوت ان کے اپنے ہی وزیر جو ہے ان کے مشیر ہیں انفارمیشن کہہ دیا کہ انڈیا کا وزیر خارجہ آ کر جو ہے ہمارے اس کے اوپر جو ہے وہ تقریر کر کے جلسے میں. تو مطلب ہے اس وقت تک یہ طول دینا چاہتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اخباروں میں کس کے حق میں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے کنڈی صاحب مجھے یہ بتائے گا، آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، آپ نے خط بھی لکھنا تھا کہ یہ جو لوگ ہر ہفتے جو ہے چڑھائی کر دیتے ہیں اسلام آباد پہ پنڈی پہ اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ فی الحال گورنر راج کا کوئی چانس نہیں ہے. تو کیا وفاق کیا سوچ رہا ہے اس صورتحال کو؟ اگر اسی طرح یہ لنگر آن رہے، اگر کل دوبارہ اعلان ہو جائے کہ ایس سی او سمٹ والے دن ہم نے پہنچنا ہے، پھر کیا کرے گی وفاقی حکومت؟ دیکھیں آخری سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ہمارے سی ایم صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے، کبھی بھی ایس سی او کانفرنس سے پہلے نہیں آئیں گے. میرے خیال میں یہ گارنٹی دے کے گئے ہیں. اور وہ مطلب ہے جو سافٹ ویئر میں ان میں جو چپیں لگے ہوئے ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ اسلام آباد بھی نہیں آئیں گے. دیکھیں پچھلی دفعہ بھی اسلام آباد پنڈی نہیں آ سکے، لاہور نہیں پہنچ سکے. یہاں پر بھی انہوں نے جو اپنا جو ہے وہ اچھے بچے کی طرح رول پلے کیا. جب اسلام آباد میں آئے کچھ بھی نہیں کیا اور سیدھا چلے گئے کے پی ہاؤس. اور پھر جو بھی ہے ڈگی میں گئے، سیف پیسج ملا، جو بھی ملا، جو جس طریقے سے بھی کیا. لیکن بات یہ کہ میں نے پرائم منسٹر سے جو ملاقات کی اس میں میں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا اس وقت جل رہا ہے. یہاں پر لوگوں کی امن و امان کی کوئی جو ہے جو امن و امان کا جو سچویشن ہے بہت خراب ہے. لوگوں کی جان کا تحفظ نہیں ہے. آج آپ مجھے بتائیں کہ ڈی خان میں ڈویژن میں ٹانگ ڈسٹرکٹ تحصیل جو ہے کلاچی، تحصیل درابڑ جو کہ سی ایم صاحب کا اپنا ضلع ہے، وہاں کے آفیسز ڈی خان شفٹ ہو گئے ہیں. وہاں کے جو ہمارے عدالتی دفاتر ہیں وہ ڈی خان شفٹ ہو گئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہو گئے ہیں. یہاں پر نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی نے اپنے صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر چکے ہیں. اور میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا اگر انہوں نے ملیٹنٹس کے حوالے کر دیے ہیں تو آپ کیا پی ٹی آئی کے حوالے صوبے کو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی انٹرسٹ لیں گے؟ تو انہیں یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر انٹرسٹ لیں گے. کیونکہ اب میں ایسے نمائندہ ان کو میں نے اپڈیٹ کرتا تھا کہ میرا صوبہ اس وقت آپ سوات کی سچویشن دیکھیں جو ہمارے ڈپلومیٹ کے ساتھ ہوا، آپ باقی ضلعوں میں مرج ڈسٹرکٹ میں دیکھیں پاڑا چنار میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کا کام یہی ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ لوگ جو ہیں نہیں چاہتے اس صوبے میں ہو. کل انہوں نے بڑی اچھی بات کی، آج ان کے اوپر آگے تو کہتے ہیں کہ آپ کی مائیں اور آپ کی بیٹیاں. تو میں تو اس سے سوال یہ کر رہا تھا کہ آپ اتنا انصاف دیتے ہیں تو اسرار گنڈاپور شہید ہے اس کو پی ٹی آئی کو انصاف نہیں دیتی. اس کی بیوی بھی کسی کی ماں، بہن اور بیٹی تھی. اس وقت آپ کو اس چیز کا احساس نہیں تھا. اس کی ایف آئی آر تو آپ کے اور آپ کے بھائی کے اوپر ایف آئی آر درج ہے. اس کو تو پی ٹی آئی نے آج تک اپنے ہی صوبائی وزیر کو انصاف نہیں دیا. آپ اپنے اقتدار میں کو تک پہنچنے کے لیے اپنے پارٹی کے صوبائی وزیر کو شہید کر سکتے ہیں، اپنے پارٹی کے لوگوں کو مروا سکتے ہیں. صرف اسرار گنڈاپور نہیں تھی، اس کے اندر باقی بھی لوگ موجود تھے جو شہید ہوئے. ان کی اور بہنوں اور بیٹوں کو کون انصاف دے گا؟ وہ تو آج تک انصاف کی تلاش میں ہے. اگر آپ میں جرأت ہے تو اس کے لیے بھی ان کے خاندان کے ساتھ مل کر ایک جے آئی ٹی بنا لے تاکہ پتہ چلے کہ ان کے قتل میں کون ملوث تھا. آج کل بھی صوبائی اسمبلی نے ایک چیز پیش کر رہے تھے کہ ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے.
میں کہتا ہوں کہ اپنے اسپیکر کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے اور تحقیقات کرنی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ آیا وہاں سے روپوش ہوئے، فرار ہوئے یا کیا کچھ ہوا، اس کی رپورٹ آنی چاہیے، کیونکہ صوبے کا وزیر اعلیٰ 24 گھنٹے بغیر چیف ایگزیکٹو کے صوبہ چل رہا تھا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو بہت بڑا، دیکھیں یہ آج نہیں ہے، جب الیکشن میں یہ رپورٹس تھے یہ کس کے پاس تھے، الیکشن کیسے مینیج کیا، انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کیسے غداری کی، میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا، جو سی ایم کینڈیڈیٹ تھے ان کو کس طریقے سے انہوں نے سائڈ پہ کیا، کس کے کہنے پہ سی ایم بنے، کیسے سی ایم بنے اور کیسے اچھے بچے بن کر کام کر رہے ہیں، یہ سارا سب کے سامنے آ جائے گا جس دن یہ حقیقت کھلے گی. تو اچھا کنڈی صاحب، تو پرائم منسٹر نے جو کہا کہ جی سیریسلی اس پہ سوچیں گے، تو کیا سوچیں گے؟ گورنر راج اور ایمرجنسی کے علاوہ تو کیا آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ عدم اعتماد آپ لوگ لا نہیں سکتے، کیا کریں گے؟ دیکھیں جو بھی آپشنز ہیں وہ تو وفاقی حکومت نے دیکھنے ہیں، ماضی میں بھی گورنر راج لگے ہیں، ایمرجنسیز بھی لگی ہیں، آئین میں اس کی وہ بھی موجود ہے. آپ کو میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ آپ کی انگلی کاٹنے سے آپ کا جسم اور آپ کی جان بچ سکتی ہے، تو آپ نہ چاہتے ہوئے اپنی انگلی کاٹیں گے. لہٰذا اس وقت جو ہمارے صوبے کی سچویشن ہے، اگر اس کے مداوع نہیں کیا ہماری وفاقی حکومت نے، تو میں یہ آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں خدا نخواستہ یہ مرض لا علاج ہو جائے گا. پھر اگر مرکزی حکومت بھی آئی، سارے ادارے آ جائے، پھر ہمارے صوبے کو وہ نہیں بچا سکتے. اس وقت ہمارا صوبہ بالکل ایسے اس پہ موجود ہے، ورش پہ موجود ہے کہ کسی وقت دیکھیں اس وقت اگر آپ کا آدھا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے ہو، جہاں پر نو گو ایریا ہو، جہاں پر آپ کی پولیس کوئی بھی گشت نہیں کر سکتا ہو، عصر کے بعد آپ صبح اپنے وہ علاقے ملیٹنٹس کے حوالے کر لیں. آج آپ دیکھیں کتنے فوجی نوجوان شہید ہو رہے ہیں. کیا انہوں نے کسی کے اوپر بھی کوئی ایسی بات کی؟ کسی کے جنازوں میں شرکت کی؟ کسی کے دعا میں چلے گئے؟ کسی کے لیے کہا کہ یہ چیز مطلب زیادتی ہو رہی ہے، ہم امن و امان کے لیے اپنے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں یا پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں یا ہمارے سرکاری ملازمین شہید ہو رہے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر امن و امان اس صوبے میں لیں گے؟ امن و امان کے ساتھ ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے کرپشن کیسے کرنی ہے، ہم نے جلوس کیسے نکالنا ہے، ہم نے دھرنا کیسے کرنا ہے، ہم نے جلسہ کیسے کرنا ہے، ہم نے ناچ گانا کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس صوبے کے لیے. تو مجھے یہ بتائیے گا کنڈی صاحب کہ کے پی پولیس کے اہلکار بھی ادھر گرفتار ہوئے ہیں جو کہ احتجاج میں شریک تھے، تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیا پولیس بھی ان کے ساتھ آتی ہے؟ دیکھیں سارے سرکاری ملازمین کو زبردستی لایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پر مشینری صوبائی حکومت کی استعمال ہوئی ہے. ہمارے ٹیکس پیئر جو کہتے تھے کہ آپ کے باپ دادا کے پیسے ہیں جو آپ لگاتے ہیں ٹیکس پیئر کے، تو یہ ان کے باپ دادا کے پیسے ہیں جن کی وجہ سے یہ ایمبولینسز، فائر بریگیڈز، کرینیں، یہاں تک کہ سرکاری ملازمین کو زبردستی لے جائے. میں نے کچھ لوگوں کو فون کیا ٹی ایم ایز کو کہ یہ غریب بیچارے ملازمین ان کو تنخواہیں آپ کیوں نہیں دیتے ہیں، ان کی پینشنز کیوں نہیں دیتے. میں نے کوئی 3-4 آفیسر کو فون کیا، انہوں نے کہا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کو بھتہ دیں، ہم اس سے زبردستی پیسے لے کے جاتے ہیں جلسے جلوسوں کے لیے کہ ہم ملازمین کو تنخواہیں دیں. ہم تو یا ان کو بھتہ دیں گے یا جو ہم ملازمین کو تنخواہیں دیں گے یا ان کو پینشنز دیں گے. یہاں پر آنسو گیس کے شیل استعمال کیے گئے، پرائیویٹلی آنسو گیس کے شیل پرچیز کیے گئے. ان کے جلوسوں میں اس قسم کے ملیٹنٹس ٹریول کرتے ہیں جو جا کر اسلام آباد میں، لاہور میں، سرگودے پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کرتے ہیں. یہ اللیگل اسلحہ اسمگل کرتے ہیں اپنے اس میں جلوسوں میں. سارا وہ کام کرتے ہیں کہ جو ملک دشمنی کے مترادف ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہمیشہ، میں نے اس دن بھی ٹی وی پہ کہا تھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اللیگل کیسے اسمگل نہیں کریں گے. آج اسلام آباد میں ہمارے سی ایم پہ کس چیز کا ایف آئی آر ہے؟ شراب کی بوتلوں کا اور اللیگل جو ہے وہ اسلحے کا ایف آئی آر. چلیں ٹھیک ہے کنڈی صاحب، آخر میں بتائے گا کے پی ہاؤس کو یہاں پر سیل کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں، اور اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ یہ تو خیبر پختونخوا حکومت کی پراپرٹی ہے اور ایسے نہیں کرنا چاہے تھا. بحیثیت گورنر آپ کو تو خیر جانے ہی نہیں دیا گیا. پی ٹی آئی نے، علی امین نے کہا تھا کہ کوئی انیکسی گورنر کی ہم یہاں پر نہیں مانتے، لیکن اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایسے تو نہیں کہہ سکتا، اس کی جرت ہے. اگر میں لینا چاہوں تو میرے 2 بائیں ہاتھ کا کام ہے. یہ شاید محسن نقوی صاحب اس کو نہیں سنبھال سکتے لیکن میں اس کو 2 منٹ میں سنبھال سکتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نئی انیکسی بنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہے. لیکن آپ جس طریقے سے ڈی اے نے کی ہے، بالکل ان کے اگر اللیگل کنسٹرکشن وہاں پر ہیں، اگر آپ وہاں پر دہشت گردوں کو پناہ دیں گے، اگر آپ وہاں پر اللیگل اسلحہ اسمگل کریں گے، اگر آپ وہاں پر پاکستان کے خلاف بات کریں گے اور پاکستان کی سلامتی کے اوپر آپ دبا بنیں گے، اگر آپ وہاں پر منصوبہ بنائیں گے کہ انڈیا کا فورن منسٹر آ کر کیسے ہمارے دھرنے سے خطاب کرے گا، آپ ملک دشمنی کے وہاں پر میٹنگز کریں گے، تو میں کہتا ہوں کہ بالکل اس کو بند ہونا چاہیے.
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, لب لباب ان کا اپنے تفصیلی انٹرویو سنا. وہ یہی کہتے ہیں کہ صوبے میں اس وقت جو حالات ہیں تو گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے اور صوبے کو اس وقت بچانا چاہیے, اور یہ فیصلہ جو ہے یہ وفاق نے کرنا ہوگا. ساتھ میں انہوں نے وزیر داخلہ پر بھی تنقید کی کہ کیسے وہاں سے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ فرار ہو گئے, سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ محسن نقوی صاحب ان کو نہیں سنبھال سکتے تو فیصل کریم کنڈی انہیں سنبھال سکتے ہیں. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد نون لیگ پنجاب کے صدر اور مشیر وزیر اعظم جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ 2-3 دنوں میں اسلام آباد کی جو صورتحال رہی, پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی روپوش ہو گئے کئی گھنٹے, پھر اس کے بعد اچانک وہ پہنچ گئے وہاں پر, انہوں نے تقریریں کر دی کہ جی میں وہیں پہ موجود تھا. تو اس پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی, جس کا لب لباب یہ تھا کہ اگر موجودہ حالات میں صوبے کو اگر بچانا ہے تو آپشنز پر غور کرنا ہوگا, اور وزیر اعظم نے انہیں یقین بھی دلایا کہ they will seriously look into that situation now. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ علی امین کو نہیں سنبھال سکتے, لیکن ان کو سنبھالنا ان کے لیے 2 منٹ کا کام ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, اور جب اس سے پہلے جب پی ٹی آئی نے اعلان کیا ڈی چوک پر دھاوا بولنے کا, اور جب وہ انٹیریئر منسٹر تھے, جب آئی جی جو تھے اکبر ناصر خان تھے, کوئی بھی نہیں پہنچ پایا. تو رانا صاحب آپ سے پہلا سوال تو یہ کہ کل تو بالکل ایک سیکیورٹی لیپس تھا, کیونکہ جو کراؤڈ وہاں پر تھا بکھرے ہوئے تھے, ہزاروں کا مجمع تھا. اگر وہ بیٹھ جاتے خیبر پختونخوا ہاؤس کی بجائے ڈی چوک میں بیٹھ جاتے, پھر کیا ہوتا کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے یہاں سے. دیکھیں, اگر جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب جو وہاں سے آئے تھے کہ میں ہر قیمت پہ ڈی گراؤنڈ پہنچوں گا اور وہاں پہ پھر میں اگلے لاہے عمل کا انتظار کروں گا جو مجھے عمران خان صاحب دیں گے, تو اگر وہ اس بات پہ قائم رہتے ہوئے آ کے یہاں پہ چائنا چوک یا ڈی چوک جہاں پہ وہ پہنچ چکے تھے بیٹھ جاتے, تو پھر صورتحال جو ہے وہ جو شنگھائی کانفرنس ہے اس حوالے سے کافی جو ہے وہ مشکل ہوتی, ڈیمیجنگ ہوتی. ان کا کے پی کے ہاؤس کی طرف جانا اور پھر وہاں سے غائب ہو جانا. اب اس ڈرامے کی جو ہے وہ سمجھ کسی کو نہیں آئی, نہ ان کی جماعت کو آئی ہے, نہ ادھر کسی کو آئی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. یہ ڈرامہ تھا یا یہ کوئی ان کی کمٹمنٹ تھی, کیونکہ ان کے متعلق یہ بات بھی وثوق سے کہی جا رہی ہے کہ وہ دونوں طرف یعنی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب وہ واپس گئے ہیں تو واپس جا کے انہوں نے جو سٹوری بیان کی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں 12 ضلع کراس کر کے آیا ہوں, حالانکہ یہ مارگلہ کے ساتھ کے پی کے کی جو ہے وہ باؤنڈریز ہیں. یہاں سے زیادہ سے زیادہ 40 منٹ لگتے ہیں اور آدمی جو ہے وہ کے پی کے کی جو ہے وہ حدود میں داخل ہو جاتا ہے. تو وہ کون سے 12 ضلع, وہ کدھر سے گئے وہ وہاں پہ, وہ پہلے کوئی ملتان چلے گئے یا پہلے وہ کراچی چلے گئے, کس طرف گئے جو 12 ضلع کراس کر کے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. تو یہ سارا جو ہے یہ ایک ڈرامہ ہے اور انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے, اور صرف اور صرف ان کا مقصد یہ تھا اس ڈرامے کا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پہ بیٹھنے کی بجائے یہ غائب ہو جائے اور اس کے بعد پوری دنیا کو یہ میسج دیا جائے کہ جی وہاں کا چیف منسٹر ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ مسنگ پرسن ہو گیا, اور پھر یہاں پہ کانفرنس میں لوگ آنے سے پہلے گھبرائیں گے کہ جناب یہ ہم وہاں پہ کیوں جائیں, وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان جو ہے اس کی جو ہے وہ ریپیوٹ خراب ہوگی, اور ایک ادارے کو جس کو وہ ملعون کرنا چاہتے ہیں, جس کو بلیم کرنا چاہتے ہیں, اس کی طرف جو ہے وہ انگلیاں اٹھیں گی کہ جی وہاں پہ تو وہ منتخب لوگوں کو مسنگ پرسن بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک ڈرٹی جو ہے نا ان کا جو ایجنڈا تھا
جس کے اوپر انہوں نے عمل کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہاں بیٹھنے سے زیادہ یہ کارگر ثابت ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اگلے دن اجلاس بلایا. اجلاس 5 گھنٹے کیوں لیٹ ہوا؟ اس دوران یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آپ اس کو منظر عام پہ لے آئیں یا اس کو ابھی غائب رکھیں، کیونکہ غائب یہ دانستہ تھا. یہ کے پی کے ہاؤس سے پولیس کے ریڈ سے پہلے یہاں سے نکل چکا تھا اور پشاور پہنچ چکا تھا. تو اس پھر جو ہے وہ یعنی مشورے کے بعد ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے نا وہ اب اسمبلی میں اس طرح سے یہ سپیچ کرے، ایک ڈرامہ کرے. لیکن وہ ڈرامہ چل نہیں سکا، وہ بری طرح سے ناکام ہوا ہے. اور یہ جو پاکستان کو بطور ریاست کے بدنام کرنا چاہتے تھے، یہ خود بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں. اب پاکستان کے ہر ذی شعور شہری کو ان کی پہچان کرنی چاہیے، ان کی شناخت کرنی چاہیے، اور اس نتیجے پہ پہنچ جانا چاہیے کہ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں. راز صاحب، آپ نے بڑا تفصیلی جواب دیا، ان پہ بھی آپ بولے، لیکن اصل جو سوال ہے ایس سی او سمٹ میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو یہ بھی سوچیں گے نا کہ ایک جتھے جو ہے وہ کیسے اسلام آباد کے ڈی چوک میں ریڈ زون میں داخل ہو جاتے ہیں. 1 ہفتے سے سب کو پتا تھا، تیاریاں پوری ہوئی تھیں، کنٹینر جگہ جگہ، موٹر وے پہ ساری رکاوٹیں. کہیں پہ تو یہ اسلام آباد پولیس کا جو پلان تھا وہ فلاٹ تھا. آپ نے 2-3 دفعہ اس چیز کو ہینڈل کیا تھا، بڑا سکسیسفلی آپ نے ہینڈل کیا تھا. لیکن یہ ایک میسج بھی تو چلا گیا ہے نا کہ جی وہ جب چاہیں وہ جہاں چاہیں وہ آ سکتے ہیں. بہرحال اب اس میں آپریشنل جو ہے وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے. اس میں میں کسی کو مورد الزام تو نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن بہرحال میں خود اس یعنی میرا اپنا ویو یہ تھا کہ اس کو روکا جانا چاہیے تھا، اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. اس کو اٹک کے مقام پہ بھی روکا جا سکتا تھا. اور یہ جو دوسرا مقام ہے آگے آ کے جہاں پہ ایک دفعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کو روکا تھا پرویز خٹک صاحب کو، تو وہاں پہ ایسے یعنی ایسی پوزیشن اور ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ بڑی آسانی سے روکا جا سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو اب بہرحال وہاں پہ کیا لیپس ہوا ہے اس بارے میں تو اب کوئی تفصیل سے کوئی بات سامنے آئے گی تو پھر ہی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل ایجنسیز، ایون اسلام آباد پولیس ہیز کیپیسٹی کہ اس کو جس مقام پہ چاہتی، پتھر گڑھ یا اس سے پیچھے یا اٹک کے مقام پہ روک سکتی تھی، اور وداؤٹ اینی لاس روک سکتی تھی. یہ بھی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ وداؤٹ اینی لاس روکا جا سکتا تھا. اچھا ران صاحب، دوسرا یہ بتائے گا کہ اب کے پی کی جو صورتحال ہے اس پر کیا گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ گورنر صاحب تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جی لگائیں، ایمرجنسی لگائیں، گورنر راج لگانا ہے جو بھی لگائیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو اٹ ول بی ٹو لیٹ. مہینہ 1.5 مہینے 2 مہینے بعد صورتحال جو ہے وہ اگر ہم پھر چاہیں بھی تو قابو نہیں کر پائیں گے. نہیں، فی الحال تو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے. یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ بالکل ہمیں سوٹ نہیں کرتا گورنر راج، اور بالکل نہیں لگانا چاہیے. اس کے جو ہے وہ جو امپیکٹس اور جو اس کے ریپرکشنز ہوں گے، خاص طور پہ ہم شنگھائی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو فی الحال تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کوئی ایسی سوچ وزیر اعظم یا فیڈرل لیول پہ ہے. باقی ٹھیک ہے، جو انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے جہاں جہاں پہ بھی کی ہے، تو اس کے اوپر جو بھی لیگل ایکشن ہے وہ پوری جو ہے وہ طاقت سے ہونا چاہیے. یہ 9 مئی کی طرح جو ہے یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. جو مقدمات درج ہوئے ہیں، جن لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ بھرپور ایکشن ہونا چاہیے. لیکن رانا صاحب، اگر دیکھیں بغیر اجازت آپ دھاوا بول رہے ہیں اسلام آباد پر، ہزاروں کا جتھا، ان میں کچھ لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا، پھر کے پی پولیس کے اہلکار بھی ساتھ میں لا رہے ہیں،
لیکن کے پی ہاؤس سے ان کا اتنی آسانی سے نکل جانا، اسلام آباد پولیس کی ناک کے نیچے رینجرز وہاں پر کھڑی تھیں، تو اگر لیگل ایکشن ہو بھی تو انہیں اریسٹ تو نہیں، اگر آپ اسلام آباد سے اریسٹ نہیں کر سکتے تو کے پی میں کیسے اریسٹ کریں گے ان کو؟ چلیں، اگر چیف منسٹر کو اریسٹ، اس کے پاس بیل بھی ہے میرا خیال ہے ابھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اس چیز کو زیادہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میری انفارمیشن کے مطابق ایک بندہ بھی جو ہے دونوں اطراف سے بلٹ فائر سے تو زخمی نہیں ہوا، تو اور جو شہادت ہوئی ہے کانسٹیبل کی، وہ بھی جو ہے وہ بلٹ فائر سے نہیں ہوئی، بلٹ سے نہیں ہوئی وہ، تو اس لیے کوئی اتنی بھی خوفناک صورتحال نہیں تھی، اس کو روکا جا سکتا تھا۔ جب یہ چنگی نمبر 26 سے نکلا ہے 8-10 گاڑیوں کے ساتھ، تو اس کو اب جب آگے آیا تو اس کو اریسٹ کیا جا سکتا تھا، یا جب یہ گیا ہے وہاں پہ کے پی کے ہاؤس میں، وہاں پہ اس کو جو ہے وہ راؤنڈ اپ یا محدود کیا جا سکتا تھا۔ تو اب اس بارے میں جو ہے وہ جو بھی یہاں پہ جو ہے وہ یعنی ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب اس میں اس قسم کی جلد بازی کے وہاں پہ اس کو جو ہے وہ اریسٹ کر کے تو ایک نئی صورتحال پیدا کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اس کی حد تک عدالت میں جانا چاہیے، اور عدالت جو ہے وہ اگر اس کو بیل نہیں دیتی تو دیر اینڈ دین جو ہے وہ اس کو اریسٹ کرنا چاہیے۔ ملک کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن کو تقریباً 550-600 کے قریب وہ لوگ اریسٹ ہیں جو کہ اس پورے ہنگامے میں جو ہے وہ پوری طرح سے ملوث تھے اور وہیں سے پکڑے گئے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے یہ ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس ٹرائل کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ ثبوت موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، فوٹیج موجود ہے، تو ان کو ودن 1 منتھ ان کا ٹرائل ہو کے ان کو سزا ہونی چاہیے، تاکہ دوبارہ کسی کو ضرورت ہی نہ ہو ایسا کام کرنے کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد نون لیگ پنجاب کے صدر سے گفتگو جاری رکھیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، آئینی ترامیم والا معاملہ کہاں پہنچا؟ مولانا کیا مان چکے ہیں؟ عنقریب وہ مان جائیں گے؟ کیونکہ ٹائم اتنا ہے نہیں، بلاول صاحب کہہ چکے ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہی یہ آئینی ترامیم کرنی ہوں گی، تو کہاں ڈرافٹ وغیرہ جو ہے ان سے پیپلز پارٹی نے شیئر کر لیا ہے، پھر آپ لوگوں کا ایک وفد 2 دن پہلے مولانا سے ملا بھی، لیکن فی الحال وہ لگ رہا نہیں ہے کہ ابھی تک وہ مانے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب تک اس میں کوئی مثبت پیش رفت ہو نہیں جاتی اس وقت تک اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ جی وہ مان گئے ہیں، یا جی کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے۔ جو وفد گیا تھا وہ آج کی اس جو فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کی دعوت دینے گیا تھا۔ مولانا کے ساتھ ان کنسلٹیشن گورنمنٹ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، مولانا کی اپنی جماعت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ آئینی ترامیم کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر یہ 25 سے پہلے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بعد میں بھی ہوتا ہے تو آئین ہے نا، اگر امینڈ ہو جائے گا ود 2/3 نمبر میجورٹی تو وہ آئین ہوگا اور اس کے اوپر عمل ہوگا۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ 25 سے پہلے آئین ہوگا اور 25 کے بعد کوئی اور چیز ہوگا، وہ آئین ہی ہوگا، اور آئین کے تحت ہی جو ہے وہ تمام اداروں نے ریگولیٹ ہونا ہے۔ اور رانا صاحب، منیمم جو کہ 2-3 چیزیں ہمیں پتہ ہے، ایک تو آئینی عدالت ہے، اس پر مولانا سے کوئی اختلاف نہیں ہے حکومتی اتحاد کا، پھر جو ججز کی تعیناتی میں پارلیمانی کمیٹی کا کردار ہے اس پر بھی کوئی ایسے واضح وہ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ جو مولانا صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی 2-3 گھنٹے، اس میں یہی لگ رہا تھا۔ تو پھر کون سے ایسے نکات ہیں؟ یہ 2 چیزیں ہی ہیں جہاں تک ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ تو ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیزیں گورنمنٹ کروانا چاہتی ہے جس پر مولانا صاحب دیکھیں اس میں جو اپنا ججز کی ایج کا معاملہ ہے اس کے اوپر مولانا کا شاید اتفاق یا ان کی رائے مختلف ہے۔ اسی طرح سے ججز کی کوئی ٹرانسفر یا ان کی کارکردگی کو دیکھنے کا جو اختیار جوڈیشل کمیشن کو دیا جا رہا ہے، اس کے متعلق
کچھ ریزرویشنز ہیں کچھ لوگوں کی. اسی طرح سے جو ایک یعنی وہ بات تو کی جاتی ہے نا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کوئی جو ہے وہ قدغن لگائی جا رہی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو کے پی کے اور خاص طور پہ بلوچستان میں جو لوگوں کو بسوں سے اتار کے ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو ان کے بیوی بچوں کے سامنے قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کون سی سول کورٹ ہے جی جو ان کا کیس سننے کو تیار ہوگی؟ وہاں پہ جب پوری قوم کہتی ہے, ہم سب کہتے ہیں کہ جی ایسے لوگوں کو ہم انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے, تو وہاں پہ تو کوئی سول انصاف کا کٹہرا نہ لگنے کو تیار ہے نہ کوئی جانے کو تیار ہے. تو اس کے لیے اگر ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی یا اپنا آرمی کی یہ رائے ہے کہ وہاں پہ ایک سن سیٹ کلاز کے ذریعے سے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کا آپشن جو ہے وہ دیا جائے, کیونکہ وہاں پہ آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی عدالتی فورم پہ یا کسی انصاف کے کٹہرے میں لا ہی نہیں سکتے, وہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کو اس طرح سے اس کی تشریح کرنا کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر قدغن لگ رہی ہے, جی یہ سویلین کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے کی بات ہو رہی ہے, یہ بانی پی ٹی آئی کو کا جو ہے وہ ٹرائل کرنے کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے. حالانکہ بانی پی ٹی آئی کا اگر ٹرائل 9 مئی میں ہونا ہے تو 9 مئی کے مقدمات جو آرمی ایکٹ 1952 کے تحت درج ہیں تو ان میں ٹرائل کرنے کے لیے تو کسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا جو ہے وہ چیزوں کو ابہام میں ڈالا گیا ہے, پراپاگیٹ کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کنسلٹیشن کا جو پروسیس چل رہا ہے تو اس میں کافی جو ہے وہ بہتری آئے گی, اور جو بھی منیمم ایجنڈا جس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اکتفا سب کو کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا, اس میں ران صاحب مولانا صاحب سے اس پر کافی تفصیلی گفتگو ہوئی جو سنسٹ کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں. پھر بلاول صاحب سے میں نے جب انٹرویو کیا لاسٹ ویک ان سے بھی یہ بات ہوئی. پیپلز پارٹی کا تو موقف ہے کہ یہ ہماری طرف سے یہ تجویز نہیں ہے, تو کیا یہ پی ایم ایل این کی طرف سے یہ تجویز ہے سنسٹ کلاس والی؟ دیکھیں پی ایم ایل این کی طرف سے بھی یہ تجویز کوئی ایسی نہیں ہے کہ اگر دوسروں کا اتفاق نہیں ہے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ پاکستان سب کا ہے, کوئی صرف پی ایم ایل این کا نہیں ہے. بلوچستان کے اگر حالات خراب ہیں, بلوچستان میں ایسے سفاک لوگوں کو جو بے گناہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے قتل کرتے ہیں, ان لوگوں کو اگر سزا دینے کی ضرورت ہے تو یہ مسئلہ ہے پی ایم ایل این کا, لیکن یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ کوئی کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. ہم سب کے ساتھ چلیں گے. اگر باقی سب کہتے ہیں کہ جی نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ان وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد جے یو آئی کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور ساتھ میں رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ مشیر ہیں پرائم منسٹر کے, تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. انہی معاملات کو آگے بڑھائیں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں, معروف لائر ہیں. کامران صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے لاسٹ ویک ہم سے یہ کہا تھا کہ میں 2 دنوں میں اسلام آباد پہنچ کر مولانا صاحب سے ڈرافٹ پر جو بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے پیپلز پارٹی کا, اور پھر دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک جاتی ہے. اب کون سے ایسے نکات ہیں ابھی بھی جو نیا ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا ہے جس پر آپ جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں فی الحال؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے سے جو ہے پیپلز پارٹی کا آیا ہے, گورنمنٹ کا تو نہیں آیا ابھی تک. صرف پیپلز پارٹی کا, گورنمنٹ اس کو اون بھی نہیں کرتی, گورنمنٹ اس کو ڈس اون بھی نہیں کرتی. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آیا ہے. ایک ڈاکومنٹ ہماری طرف سے بھی تیار ہو گیا ہوا ہے اور وہ مولانا صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کو کل پرسوں تک جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا اس کو پبلک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو آج چلے گئے کراچی اور واپس دی مومنٹ یہ آئیں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم آپس میں انٹرنلی اس پہ بات کر کے پھر جو بھی مولانا صاحب کا فیصلہ ہوا وہ پھر کر لیں گے. ٹھیک. تو آپ کا کامران صاحب آپ کا ڈرافٹ تو چلے, جب بھی مولانا صاحب اس کا اعلان کریں گے, لیکن پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ میں کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جس پر آپ کا ابھی بھی ڈس ایگریمنٹ ہے؟ دیکھیے اگر وہ تو ایگریمنٹ ہوتا تو پھر ہم کو اپنا ڈاکومنٹ تیار کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. ہم بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیتے کہ پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم ایگری کرتے ہیں.
اور اس ایگری کرنے کے ساتھ ہی شاید جو ہے نا وہ باقی لوگ بھی اگر اس سے ایگری کرتے تو وہ پارلیمان میں چلا جاتا. تو ایگریمنٹ اس پہ نہیں ہے تو دین اسی لیے جو ہے وہ الگ سے ڈاکومنٹ بنا ہے, اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ شاید ایک آدھ دن میں مولانا صاحب نے اگر چاہا تو وہ پھر اس کو پبلک بھی کر دیں گے یا پھر ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے کہ یہ ہماری کنٹینشنز ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے. کامران صاحب کیا بتانا پسند فرمائیں کہ کون سا ایسا میجر ابھی ڈس ایگریمنٹ ہے پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ میں جس پر آپ کو اعتراضات ہیں؟ مولانا صاحب کے منہ سے آ جانے دیجیے تو زیادہ اچھا لگے گا, وہ پارٹی پالیسی لگے گی. میرے منہ سے میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں ان سے پہلے جو ہے چیزوں کو ڈسکلوز کروں. تو مولانا صاحب جو بھی کہیں گے یا جو بھی کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا. جی دوسرا کامران صاحب, کل جو اسلام آباد میں ہم نے سڑکوں پر دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں, اور لٹرلی یہ تو ڈی جو تک پہنچ گئے, ان کو اجازت نہیں تھی, وہ نہیں تھی, لیکن پھر علی امین صاحب جو ہیں وہ اچانک غائب ہو جاتے ہیں, پھر وہ کے پی اسمبلی میں آ جاتے ہیں. آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیں, خصوصاً جب ایس سی او کا سمٹ ہو رہا ہے, اس وقت یہ پورا اس طرح سے تماشا بنانا بالکل میدان جنگ بن گیا تھا کل ڈی چوک. دیکھیے دونوں طرف جو ہے وہ گورنمنٹ کے پارٹ پہ بھی کوئی اچھا نہیں ہو رہا, اور اسی طرح سے پی ٹی آئی کے پارٹ پہ بھی کل اچھا نہیں تھا جو کچھ بھی ہوا. گورنمنٹ کے پارٹ پہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو انگیج کرتی, ان کو کہتی کہ اگر آپ نے ہر صورت میں احتجاج کرنا ہے تو اس کو کسی ایک مخصوص جگہ تک محدود کر دیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ان کو بہت اچھا سا بہت بڑا سا گراؤنڈ دے دیا جاتا, بہت اچھی سی جگہ دے دی جاتی اور وہاں تک محدود کر دیا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا. ان کو روکنے کی ضرورت نہیں تھی, خندقیں کھودنے کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح سے جو ہے پی ٹی آئی کو اس موقع کے اوپر جبکہ ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ, اگر اس احتجاج کو مؤخر کر دیتے جس طرح مولانا صاحب نے ریکویسٹ بھی کی کر دیتے, اور اس کے بعد جو ہے نا جب یہ باہر سے آنے والے دوست چلے جائے اس کے بعد بھلے جو مرضی کرتے, مگر شاید دونوں طرف سے جو ہے وہ ہماری بات کو مناسب نہیں سمجھا گیا. اور کامران صاحب آخر میں بتائے گا کہ 11 اکتوبر کو ایک پختون جرگہ ہو رہا ہے. ایک تو مولانا صاحب نے جب ہم سے ملاقات کی تھی اس پر انہوں نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی, کیا وجہ ہے کہ جے یو آئی کا وفد جو ہے وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا؟ دیکھیے ہم پاکستان کی پالیٹکس کرتے ہیں, ہم دستور کے اندر کی پالیٹکس کرتے ہیں, ہم قانون کی پالیٹکس کرتے ہیں. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی یہ سوال بھی ریز کرے کہ پاکستان کے اندر رہنا ہے یا پاکستان سے باہر رہنا ہے. ہم نے پاکستان کے اندر رہنا ہے, زندہ بھی اور مرتے ہوئے بھی. تو ہماری یہ جو پالیسی ہے کہ اس پالیسی کے ساتھ ان کے سوالات میچ نہیں کرتے تھے یا نہیں کرتے. جب چیزوں کے سوالات میچ نہیں کرتے تو پھر وہاں جا کے جو ہے مناسب نہیں سمجھتے کہ وہاں جا کے ہم بیٹھیں. تو یہ کامران صاحب انہوں نے خود آپ سے ایجنڈا شیئر کیا تھا کہ جی ہم نے یہ جرگے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے, مگر وہ جو ہم نے سنا ہے, جو میں نے سنا ہے, میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں, میری یہ سنی سنائی بات آپ سمجھ لیجیے. مگر یہ پاکستان کی یہ سوال جو ہے وہ اس جو جرگہ اکٹھا ہو رہا ہے اس کے سامنے یہ سوال رکھ رہے ہیں. تو یہ سوال جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنے کا نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان میں رہنا یا نہیں رہنا. ہم نے ان اینی کیس پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان کے دستور کو ماننا ہے, پاکستان کی ریاست کو ماننا ہے, پاکستان کی ریاست کے لیے چلنا ہے, پاکستان کی ریاست کے اندر چلنا ہے. کامران صاحب تھوڑی سی یہاں پہ میں ایک کلیئرٹی لانا چاہ رہا ہوں کہ یہی اعتراض تو مولانا صاحب کو بھی تھا, اور مولانا صاحب سنی سنائی باتوں پر تو یہ بات نہیں کریں گے. انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر ریاست کے اندر رہ کر ریاست کے مظالم کے خلاف لڑائی لڑنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ہم پاکستان یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان میں رہنا یا نہیں, تو ہم نہ صرف میں بلکہ اسفندیار ولی خان, محمود اچکزئی, سراج الحق, شیرپاؤ, کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا اس پر. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے نا اگر کسی کو کوئی گریوینس ہے, اس کے ساتھ کوئی قانون کے خلاف جو ہے نا کوئی بات ہوتی ہے, ہم اس کے ساتھ ہی ہیں, مگر پاکستان کی حدود میں, پاکستان کے قانون کے اندر, پاکستان کی ریاست کے اندر. مگر اگر کوئی یہ سوال اگر اس کے ذہن میں آ بھی جائے کہ وہ ریاست کے اگینسٹ ہے, ہم اس کے ساتھ ہی ان اینی کیس نہیں.
کامران مرتضی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین میں آگے بڑھتے ہیں. غزہ پر اسرائیلی بربریت کے 1 سال مکمل ہونے اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. حکومت کی جانب سے بلائی گئی اس کانفرنس میں پی ٹی آئی کے علاوہ تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے سربراہان شریک ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا. پی ٹی آئی نے موقف اپنایا کہ ان کی قیادت اور رہنماؤں کے خلاف حکومت نے کریک ڈاؤن کیا ہے، جس کے باعث متعدد رہنما اور کارکنانوں کو گرفتار کیا گیا. اس لیے پارٹی قیادت کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ ہوا. اے پی سی سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ اسرائیل کے اقدامات دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ہم اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو جارحیت سے روکے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب بھی پاکستان کو کسی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، ملک کی سیاسی قیادت اکٹھی ہوتی ہے. عالم اسلام کو آج آگے بڑھ کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے عملی قدم اٹھانا چاہیے. نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ فلسطین کے معاملے پر اقوام متحدہ بالکل بے بس بنی ہوئی ہے. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوئے. انہوں نے کہا کہ فلسطین کے ساتھ عملی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ نہتے فلسطینیوں کے لیے سفارتی اور سیاسی سطح پر جنگ لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. یہاں ایک بہت ہی اہمیت کے حامل کیس کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں. ان کے بقول دنیا کے اندر خوفناک بربریت والا کیس ہے. We stand in the solidarity with the people of Lebanon and Palestine, share the grief and prayers of the brave martyrs. جو کردار عالمی دنیا کا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے اور عالم اسلام کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے. جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے. یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی. امت مسلمہ نے اس 1 سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اللہ کی نظر میں جرم ہے، جرم، اور ہم پاکستانی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.